ماحول میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ غزل جو زندگی کی بہت سی تلخ اور شیریں سچائیوں کی ترجمان ہے۔ گزشتہ برس اسی اسٹیج سے ایک نئی عمر کے شاعر نے ایک شعر پڑھا تھا کہ گواہی دینے چلا ہوں میں ظالموں کے خلاف، گواہی دینے چلا ہوں میں ظالموں کے خلاف، میرے عزیزوں میرا انتظار مت کرنا۔ بڑی سچی بات انہوں نے کہی تھی۔ غزل کے پیرائے میں ایک ایسی سچائی کی ترجمانی انہوں نے کر دی تھی کہ ان کے ایک ایک شعر کو آپ نے غور سے سماعت فرمایا تھا۔ ہمیں بھی یہ یقین ہوا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ شاعر بہتر فکر کی ترجمانی کرے گا۔ آج بھی مجھے وہ اسٹیج پر دکھائی پڑ رہے ہیں۔ جناب ریحان تابش جن کا تعلق مئو ناتھ بھنجن سے ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ گزشتہ سال جو انہوں نے شاعری سنائی تھی اس معیار میں یقیناً اضافہ انہوں نے کیا ہوگا۔ میں جناب ریحان تابش سے التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ آئیے حضرات، مکمل غزل سے قبل ایک مطلع اور چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں گے ذرا۔ ہاں ارشاد۔ یہ آنسو کیوں بہایا جا رہا ہے، 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 کوئی یاد آیا جا رہا ہے، کوئی یاد آیا جا رہا ہے، وقت کرسی کی خاطر پوچھئے مت، 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 کہ کیا کیا گل کھلایا جا رہا ہے، کہ کیا کیا گل کھلایا جا رہا ہے۔ اور غزل کا یہ شعر حضرات بہت اچھے دوستو، دنیا میں بے شمار قومیں ہیں، بے شمار مذاہب ہیں، لیکن اگر آج کوئی مذہب کوئی قوم دنیا کی نگاہوں میں کھٹک رہی ہے تو ہم ہی ہیں۔ سماعت فرمائیں گے حضرات، اس کے پس منظر میں یہ شعر، یہ آنسو کیوں بہایا جا رہا ہے، ہم یوں بھولتے ہیں کیوں سب کی نظر میں، ہم یوں بھولتے ہیں کیوں سب کی نظر میں، ہم چبھتے ہیں کیوں سب کی نظر میں، ہم چبھتے ہیں کیوں سب کی نظر میں، ہمیں ہی کیوں مٹایا جا رہا ہے، ہمیں ہی کیوں مٹایا جا رہا ہے، ہمیں ہی کیوں مٹایا جا رہا ہے۔ اور مرتبہ بھی سماعت میں حضرات نے مانس خصوصی کے حوالے سے، یہ تشریف آوری ہے کسی کی تابش، یہ تشریف آوری ہے کسی کی تابش، یہ تشریف آوری ہے کسی کی تابش، جو کو بچھایا جا رہا ہے، جو کو
اور غزل کے چند اشعار سماعت فرمائیں حضرات۔ حضرات آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے تاکہ شاعر کا بھی حوصلہ بلند ہو۔ سماعت فرمائیں حضرات مکمل غزل کا مطلب۔ رو دو گے جب بھی میری غزل گنگناؤ گے، رو دو گے جب بھی میری غزل گنگناؤ گے، رو دو گے جب بھی میری غزل گنگناؤ گے، رو دو گے جب بھی میری غزل گنگناؤ گے، تم اتنی جلد کیسے مجھے بھول جاؤ گے، تم اتنی جلد کیسے مجھے بھول جاؤ گے، تم اتنی جلد کیسے مجھے بھول جاؤ گے، تنہائیوں میں جب کبھی آئے گی میری یاد، 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 کس طرح اپنے عشق کو تم روک پاؤ گے، کس طرح اپنے عشق کو تم روک پاؤ گے، رو دو گے جب بھی میری غزل گنگناؤ گے۔ اور غزل کا یہ شعر کی سماعت فرمائیں حضرات۔ عنایت ارشاد۔ ہو کر رہے گا رنگ سے چہرے کے آشکار، ہو کر رہے گا رنگ سے چہرے کے آشکار، ہو کر رہے گا رنگ سے چہرے کے آشکار، ہو کر رہے گا رنگ سے چہرے کے آشکار، کب تک کسی کے پیار کو دل میں چھپاؤ گے، کب تک کسی کے پیار کو دل میں چھپاؤ گے، رکھتے ہو اپنے سینے میں پاتھر بجائے دل، کیا کہنے، رکھتے ہو اپنے سینے میں پاتھر بجائے دل، رکھتے ہو اپنے سینے میں پاتھر بجائے دل، رکھتے ہو اپنے سینے میں پاتھر بجائے دل، تم کیا کسی کے واسطے آنسو بہاؤ گے، تم کیا کسی کے واسطے آنسو بہاؤ گے۔ دوستو غزل کا یہ آخری شعر کہ جس کے لیے میں نے پوری غزل کہی ہے، سماعت فرمائیں گے حضرات۔ دنیا کی بات مان لو، ضد اپنی چھوڑ دو، دنیا کی بات مان لو، ضد اپنی چھوڑ دو، دنیا کی بات مان لو، ضد اپنی چھوڑ دو، دنیا کی بات مان لو، ضد اپنی چھوڑ دو، ہمراہ مجھ غریب کے تم رہ نہ پاؤ گے، ہمراہ مجھ غریب کے تم رہ نہ پاؤ گے۔ دعاؤں کے ساتھ مکتبی پیش خدمت سماعت فرمائیں حضرات۔ تابش کو بھی جو ہو سکے کر لینا تھوڑا یاد۔ دوستو اگر مکتبی پسند آئے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا، سماعت کریں مکتب۔ تابش کو بھی جو ہو سکے کر لینا تھوڑا یاد، تابش کو بھی جو ہو سکے کر لینا تھوڑا یاد، تابش کو بھی جو ہو سکے کر لینا تھوڑا یاد، تابش کو بھی جو ہو سکے کر لینا تھوڑا یاد، ہاتھ اپنے تم دعا کے لیے جب اٹھوں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ جناب ریحان تابش جن کا اپنی کوئی بات کہنے کے لیے، اپنے اشعار سنانے کے لیے، تو ہمارا یہ جذبہ بھی ہوتا ہے کہ اس بیان